السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج 17 رمضان المبارک ہے، یعنی آج بدر کا دن ہے۔ جنگ بدر تاریخ اسلام میں سب سے بڑا معرکہ ہے، نہ اس سے بڑا اس سے پہلے معرکہ ہوا، نہ صبح قیامت تک اتنا بڑا معرکہ ہو سکتا ہے۔ 17 رمضان 2 ہجری جمعہ کے دن جنگ بدر ہوئی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو بہت بڑی فتح نصیب فرمائی، جبکہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، یعنی صرف 313 تھی، اور مد مقابل میں کفار 1000 کی تعداد میں تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مدد فرمائی اور کفار پر مسلمانوں کو فتح و کامرانی عطا فرمائی۔ اسی اپنے عظیم احسان کو رب تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تمہاری اللہ تبارک و تعالی نے بدر میں مدد فرمائی جبکہ تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ جنگ بدر کیوں ہوئی؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ جان لیں کہ کفار قریش ابتدا ہی سے مسلمانوں کے دشمن رہے۔ انہوں نے قسم کھائی ہوئی تھی کہ مسلمانوں کو بڑھنے نہیں دیں گے، ان کو ہم ختم کر دیں گے۔ ہجرت سے پہلے کیا کچھ نہیں کیا، طرح طرح کی تکلیفیں دیتے رہے، پریشان کرتے رہے، اور ہجرت کر کے جب مسلمان مدینہ پہنچ گئے تو بھی یہ خاموش نہیں بیٹھے، یہ وہاں پہنچ کر پریشان کرنے لگے، لوٹ مار کرتے تھے۔ تو جس کو ختم کرنے کے لیے قسمیں کھائی تھی، جب ان کو یہ خبر ملی کہ انہوں نے تو ایک ریاست قائم کر لی ہے، تو یہ بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ اب اسلامی ریاست کو ختم کرنے کا فیصلہ کر کے انہوں نے مکمل جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ مکہ مکرمہ کے گرد و نواح میں جو قبائل تھے ان سے یہ معاہدہ کرنے لگے، اور اپنی معاشی وسائل کو مضبوط تر کرنے کے لیے انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ اب کی بار جو ملک شام کو تجارت کے لیے قافلہ جائے گا اور اس سے جتنا بھی منافع ہوگا وہ سارا کا سارا رقم اسلامی ریاست کو ختم کرنے کے لیے لگایا جائے گا۔ ان لوگوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، یہاں تک کہ عورتوں نے اپنے زیورات کو بھی اس کاروبار میں لگا دیا۔ پھر تقریباً 40 افراد پر مشتمل ایک قافلہ تیار کیا گیا اور ابو سفیان کو اس کا قائد مقرر کیا گیا۔ جب ابو سفیان ملک شام تجارت کے لیے نکل گئے تو یہ خبر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے مشاورت فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ملک شام سے ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ آ رہا ہے جس کا قائد ابو سفیان ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم اس کو راستے میں روک لیتے ہیں اور اس کے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہی تھی کیونکہ یہ مال اگر کفار تک پہنچے گا تو وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ اچھا، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کو لے کر بدر کی طرف بڑھے۔ اچھا، ابو سفیان کو پہلے سے ہی خطرہ محسوس ہو گیا، انہوں نے راستہ بدل دیا۔ اب جب راستہ بدل دیا تو پھر بھی ان کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو پیچھے سے مسلمان آ کر حملہ بول دیں۔ تو ایک قاصد تیار کیا اور مکہ بھیج دیا کہ کفار مکہ تک یہ پیغام پہنچا دو کہ مسلمان حملہ بولنے والے ہیں، میری مدد کے لیے وہ آئے۔ یہ قاصد جب مکہ پہنچا اور قریش مکہ سے بیان کیا کہ ابو سفیان کے قافلے پر عنقریب مسلمان حملہ بول دیں گے، لہٰذا ان کی مدد کے لیے تم جاؤ، تو ان لوگوں نے سمجھا کہ شاید مسلمانوں نے ہمارا مال لوٹ لیا ہے۔ پھر کفار قریش انتقام لینے کے لیے 1000 کا لشکر تیار کر کے مکہ سے نکلے۔
راستے میں معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے ان کے قافلے پر حملہ نہیں کیا ہے، ان کا مال محفوظ ہے۔ کچھ سردار نے کہا کہ جب مال محفوظ ہے، حملہ نہیں کیا ہے، تو جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چلو صلح کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ ابو جہل بدبخت نے کہا کہ جب نکل پڑے ہیں تو اب مسلمانوں کا کام تمام کر کے ہی واپس ہوں گے۔ یہ قافلہ بڑھتا رہا، الغرض نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک خبر پہنچی کہ 1000 کا لشکر آ رہا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشاورت فرمائی، کیونکہ ابھی تک جنگ کا ارادہ نہیں تھا، کوئی جنگ کی تیاری کر کے نہیں آئے ہوئے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشاورت فرمائی، ان کی رائے جانی، تو کہتے ہیں ایک زبان میں یوں کہہ لیا جائے کہ صحابہ کی رائے کیا تھی، تو صحابہ کی رائے یہ تھی کہ یا رسول اللہ بس آپ حکم کریں تو ہم پہاڑ سے ٹکرا جائیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ مقدس قافلہ لے کر بدر کی گھاٹی پر پہنچے۔ 16 رمضان کی رات ہے، ایک طرف 1000 لشکر ہے، دوسری طرف 313 کی تعداد۔ ابو جہل نے ایک جاسوس بھیجا کہ دیکھ کر آ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے۔ جاسوس آ کر دیکھتا ہے، واپس جا کے بتاتا ہے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے، وہ 2 یا 3 اونٹ کھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، یعنی 300 کے قریب ان کی تعداد ہے۔ ابو جہل خوش ہوا اور کہنے لگا مبارک کو، بہت اچھی خبر ہے، کل جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رسیاں اکٹھی کر لو، کل انہیں باندھ کر یہیں سے گھسیٹتے ہوئے مکہ لے جائیں گے۔ تو جاسوس نے کہا لیکن میری بات تو سنو۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا تعداد زیادہ گرچہ نہیں ہے لیکن میری مانو تو اس رات کی تاریکی میں بھاگ جاؤ، ورنہ کل ان سے جنگ جیت نہیں پاؤ گے۔ یہ جتنے آئے ہیں میں نے اپنے ماتھوں کی نگاہوں سے دیکھا ہے، یہ مارنے نہیں مرنے آئے، لہذا جو مرنے آئے اسے کوئی ہرا نہیں سکتا۔ الغرض 17 رمضان کا وہ دن آیا، 17 رمضان 2 ہجری جمعہ کا دن۔ ایک طرف 1000 لشکر جو سر سے لے کر پیر تک آہنی لباس پہنے ہوئے ہے، دوسری طرف ٹوٹی پھوٹی تلوار ہے، اور 313 کی تعداد۔ مارکا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی، ان 313 نے بتا دیا کامیابی اور فتح جو ہے نا، یہ تعداد کی بنیاد پر نہیں ملتی، طاقت کی بنیاد پر نہیں ملتی، قوت کی بنیاد پر نہیں ملتی، بلکہ ایمان کی بنیاد پر ملتی ہے۔ 70 کو مار ڈالا، 70 کو گرفتار کیا، اور بقیہ بھاگ گئے۔ ایک بات بتائیں، 70 مارے گئے، حضرت عمر کی بھی تلوار سے مارے گئے، ابو بکر کی تلوار سے مارے گئے، دیگر صحابہ نے بھی مارا، لیکن 36 کو نا حسنین کے بابا نے مارا۔ 70 میں سے 36 کو اکیلے فاتح خیبر، شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مارا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر گامزن فرمائے۔ بس اتنا کہوں گا کہ وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم لاکھوں ہیں اور کرتے ہیں غلامی۔